بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے اور یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ہندوستان ہی کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ کانڈلا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بستی کا ہے۔ اس بستی میں ان حضرات سے بہت پہلے مفتی الہی بخش کانلوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، مفتی تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کی بستی کاندھلا میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہ تھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے اور اس پر ہمیں مسجد بنانی ہے، اور ہندوؤں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اور اس پر ہمیں مندر تیار کرنی ہے، اور یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا، مار پٹائی اور بہت آگے تک پہنچ گیا۔ جب بہت آگے بڑھ گیا تو کورٹ میں مقدمہ چلا گیا۔ کورٹ والوں نے بھی اسے بہت حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بھی حل نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ نازک ترین مسئلہ تھا، دو قوموں کا مسئلہ تھا۔ اگر فیصلہ مسلمان کے حق میں کرے تو ہندو شور کرے، اور اگر فیصلہ ہندو کے حق میں کرے تو مسلمان شور کرے۔ آخر کار جب کوئی حل نہ نکل سکا تو کورٹ نے دونوں فریق کو بلایا اور کہا کہ بھائی، ہم نے تو بڑی کوشش کی تمہارے مسئلے کو سلجھانے کی، لیکن ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ تم دونوں فرقے والے کسی ایک شخصیت پر اتفاق کر لو اور اس کو حکم تسلیم کر لو۔ اگر تم دونوں کسی ایک شخصیت پر اتفاق کر لیے تو وہ جو فیصلہ کریں گے تم دونوں کو ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ مسلمانوں نے کہا، ہم تو ہمارے علاقے کے سب سے بڑے عالم اللہ والے حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا حکم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہندو لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ان کو ہی اپنا حکم تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ وہ شخصیت ایسی تھی کہ دونوں نے ان پر اتفاق کر لیا۔ اب کورٹ والوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، لہذا مفتی صاحب کو اطلاع بھیجی گئی کہ یہاں دونوں فریقین نے آپ کو حکم تسلیم کر لیا ہے، لہذا آپ تشریف لائے، دونوں کی بات سنیں، اور سننے کے بعد جو بھی آپ فیصلہ دیں گے اس کو دونوں فریقین ماننے اور تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اب مفتی صاحب وقت مقررہ پر تشریف لائے اور اب تک جو کچھ بھی کاروائیاں ہوئی تھی اس کو مفتی صاحب کی نظر سے گزارا گیا، اس کو انہوں نے ملاحظہ کیا اور پھر دونوں کے بیانات سنے اور سب کچھ اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اس سلسلے میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے اور ہندوؤں کے پاس دلیل موجود ہے، لہذا اب تک جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، میرے سامنے جو کچھ آیا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہی کی بنیاد پر اب میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی ہے۔ بس مسلمان خاموش ہو گئے اور ہندوؤں نے لڈو تقسیم کرنے لگے۔ مسلمان کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے تھے۔ وہ وعدہ کر لیے تھے کہ اب اس کے بعد کورٹ میں اس پورے فیصلے کی روداد لکھی گئی اور تمام باتیں اس میں لکھی گئیں کہ ایسا ایسا ہوا، اور آخر میں اس لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اس فیصلے کا حکم جناب مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اس پورے فیصلے کی چھان بین کے بعد ہندوؤں کے حق میں فیصلہ لکھ دیا، جس پر مسلمان بھی راضی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ تاریخی جملہ لکھا کہ مفتی صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے اگرچہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔
یہ حق پرست لوگ تھے، قبول حق کی صلاحیت موجود تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قبول حق کی صلاحیت انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے سمجھنے کی صلاحیت اور ایک ہے قبولیت کی صلاحیت۔ اب دیکھیے یہاں بھی یہی ہوا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کے سب لوگ اپنے دلوں میں اسلام کو آگے رکھنے، اسلام کو غالب رکھنے، حق کو غالب رکھنے، حق کو قبول کرنے کی فکریں اپنے اندر پیدا کریں، باقی اپنے مفادات کی طرف کبھی نہ جائیں۔